الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا، یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں بس نام لیوا خواجہ اجمیر کا۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتہ خواجہ اجمیر کا۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں بس ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ اس کو مل جاتی ہے رحمت اس پہ ہوتا ہے کرم، اس کو مل جاتی ہے رحمت اس پہ ہوتا ہے کرم، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر کا، دیکھنے جائے جو روضہ خواجہ اجمیر کا، منزل طیبہ اسے مل جائے گی ہے یہ یقین، منزل طیبہ اسے مل جائے گی ہے یہ یقین، جس کو مل جاتا ہے رستہ خواجہ اجمیر کا، جس کو مل جاتا ہے رستہ خواجہ اجمیر کا۔ ساحر و جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ساحر و جادو تمہارا ہم پہ چل سکتا نہیں، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا، ہے ہمارے پاس جوتا خواجہ اجمیر کا۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا۔ اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ خواجہ خواجگاں عطائے رسول قطب المشائخ
فی البحر و بر سلطان الہند وارث النبی ولی ہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت اپنا پہلا مرکز اہل سنت جماعت جامع مسجد افضل گنج میں جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیا ہے۔ آپ اور میں حاضر ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ صحابہ بھی مانتے ہیں، تابعین بھی مانتے ہیں، یہ سرکار کے ارشادات میں بھی شامل ہے، قرآن سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جہاں اولیاء کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے، اور ہم اس عقیدے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جس کے ذکر میں اور جس کے یاد میں جس معظم ہستی مبارک کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں وہ اجمیر شریف میں رہ کر ہمارے جلسے کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم اولیاء اللہ کو زندہ مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعمت علیہم کہا نا، وہ گزروں کو کہا، یہ بات پہ غور نہیں کرتے لوگ، اور آپ کے بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اور میں سمجھا سکوں نہ سمجھا سکوں، اہل علم جانتے ہیں، یعنی اللہ ان کے راستے 50 چنے جن کو انعام کیا، سمجھ میں آئی بات؟ جن کو تو نے انعام کیا، یعنی جو تیرے خاص الخاص بندے ہیں، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تیرے محبوبین ہیں، ان کے راستے پر چلا۔ تو یہ بات قرآن پاک سے جب ثابت ہو گئی تو تم کون سا قرآن پڑھ رہے جو بول رہے ہیں یا خواجہ نہیں بولنا؟ تم کون سا قرآن پڑھ رہے جو بول رہے ہیں کہ اولیاء اللہ خبر میں زندہ نہیں ہے؟ وہ اٹھائیے آرام کرنے والوں کو، آپ نہ دیکھنا نا بھائی، میں سے دیکھوں یہاں سے۔ تو کون سا قرآن اور کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں؟ آپ توجہ فرماتے ہیں، آپ لوگ خواجہ کے ماننے والے ہیں نا، آپ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں نا، آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے ہیں نا، تو آپ یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لینا کہ یہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ درگاہ میں کچھ نہیں ملتا، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یا خواجہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اولیاء کا راستہ شرک اور بدعت کا راستہ ہے، تو نہ وہ قرآن جانتے ہیں نہ وہ حدیث جانتے ہیں، وہ خود اسلام کے دشمن ہیں، وہ رسول کے دشمن ہیں، وہ اولیاء کے دشمن ہیں، وہ صحابہ کے دشمن ہیں، وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، وہ اللہ کے محبوبوں کے دشمن ہیں۔ ان سے ہمارا کو کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ صرف اہل سنت الجماعت ہی مانتی ہے کہ اولیاء اللہ اپنے مزارات میں زندہ ہیں، چاہتے ہیں تو ہماری محفلوں میں تشریف بھی لا سکتے ہیں۔ آپ اولیاء اللہ کے مزارات کو کیا سمجھے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد نے کیا کہا؟ اب خواجہ کے مقام کو ہم کیا بتائیں گے؟ ان کے مرشد نے جو کہا وہ بتا دیتا ہوں میں آپ۔ ان کے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر کل اللہ قیامت میں مجھ سے پوچھے اے عثمان میرے لیے کیا لائے، کل بروز قیامت اگر اللہ مجھ سے پوچھے اے عثمان ہارونی کیا لائے میرے لیے، تو میں کچھ نہیں پیش کروں گا، میں معین الدین کو پیش کر دوں گا۔ وہ ذات گرامی ہے میرے آقا خواجہ کی، اس لیے ہم خواجہ کو ہمارا راجہ مانتے ہیں، ہم خواجہ کو ہمارا ماوا و ملجا مانتے ہیں۔ جب حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ناز ہے کہ میں کوئی اعمال پیش نہیں کروں گا،
اس میں حضرت خواجہ غریب نواز کو پیش کروں گا تو پھر ہم غلاموں کو کتنا ناز ہونا چاہیے. اس لیے کہا پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا. یہاں سمجھو آپ خالی باتاں کر لینا، درگاہ شریف چلے جانا، پھر وہاں سے آ جانا، کچھ مٹھائی لا لینا، اس کے بعد وہابیوں سے ملنا، پھر اگر ہم ان کے خلاف بولے تو ہمارے خلاف بولنا. یہ شوق بند کرو. صحیح سمجھو کہ خواجہ کون ہے. خواجہ وہ ذات گرامی ہے جس پہ مرشد ناز کر رہے ہیں. تو پھر ہم غلام کتنا ناز نہ کریں. اور ایک بات بتاتا ہوں حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عثمان ہارونی نے دعا کی، اے اللہ میری خبر کو مٹا دے. آج حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کا پتہ نہیں ہے. کوئی کہہ رہے ہیں جنت المعلا میں، کوئی بولے وہ محل میں، کوئی بولے وہاں ہے. اور بعض روایت میں آیا کہ خواجہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار اقدس پر ٹائلٹ بنا دیا گیا. وہ کون ہے، کس کے؟ دیکھا ان یہودیوں نے کیا کیا، ان سعودیوں نے کیا کیا میرے آقا عثمان ہارونی کے ساتھ. اب ہمارا دل تڑپتا کہ نہیں تڑپتا؟ آپ کا تڑپتا کہ نہیں تڑپتا؟ اس لیے ہم ان کے خلاف بولیں گے اور آپ کو سننا پڑے گا، ان سے دور رہنا پڑے گا. اگر آپ خواجہ کے سچے ماننے والے ہیں تو نہ سعودیوں کو مانیں گے، نہ یہودیوں کو مانیں گے، نہ نجدیوں کو مانیں گے، نہ وہابیوں کو مانیں گے، نہ رافضیوں کو مانیں گے، نہ مہدویوں کو مانیں گے، نہ تبلیغی جماعت، نہ جماعت اسلامی. ہم مانیں گے تو خواجہ کی جماعت اہل سنت جماعت کو مانیں گے. اور خواجہ نے پریکٹیکل طور پر بتا دیا. تو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دعا کی؟ پہچانو خواجہ کا مقام. آپ کیا پہچان سکتے ہیں، میں کیا پہچان سکتا ہوں خواجہ کا مقام؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواجہ کی نگاہ نظر ہم پر پڑ جائے. صرف ہم چاہتے ہیں کہ خواجہ ایک نظر دیکھ لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ ہمارے عقیدے ہیں. اگر اپنی زندگیوں میں خوشیاں بحالی چاہتے ہیں تو خواجہ کی نظر کو مانگو، خواجہ کی عطا کو مانگو. تو حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرمائی، اللہ میری خبر کو مٹا دے، معین الدین کی خبر کو اعلیٰ عرفہ کر دے، جگمگا دے، آباد رکھے. تو یہ مرشد کی دعا ہے. یہ جو کھینچے کشا اجمیر شریف جا رہے ہیں نا لوگ، چپ نہیں جا رہے ہیں، کوئی دعوت نہیں دے رہا، کوئی آپ کو بلا رہے ہیں. اتنی سردی میں بھی لاکھوں لوگ پروانہ وار مستانہ وار خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں طواف کر کے آگئے. آپ تم لوگ آپ فتوے دے لیتے بیٹھو، کچھ بھی سجدہ ہوا، طواف ہوا، جو بھی ہوا اچھا ہوا. بات کرنا ہے تو آؤ مول صاحب میرے سے بات کرو، مفتی صاحب آ کے میرے سے بات کرو. ہاں تو میں بتاتا ہوں تمہارے کو درگاہ کیا ہوتی ہے. تم کو کیا مطلب ڈر کے تقریراں کرنے والے کیا اسلام پھیلائیں گے، کیا اہل سنت جماعت کا کام کریں گے؟ ہاں اس لیے گنڈے ستائیں گے تمہاری عورتوں کو، گنڈے پیچھا پڑیں گے تمہاری عورتوں پہ. پیسہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا. گنڈوں کا مقابلہ کرنا سب سے بڑا گنڈا دہشت گرد وہ ہے جو خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے روک رہا ہے، درگاہ کو مندر کہہ رہا ہے، یا خواجہ کہنا شرک کہہ رہا ہے. یہ بہت بڑا دہشت گرد، بہت بڑا گنڈا ہے. اور شریف وہ ہے جو خواجہ کی درگاہ کو چوم لیتا ہے. تو اب گنڈوں سے مقابلہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولو بھائی، آپ دہشت گردوں سے مقابلہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہی تو پیغام ہم دے رہے ہیں یہاں سے جامع مسجد افضل گنج میں سے، اور آپ کو متوجہ کر رہے ہیں. آپ آ جائیے اس طرف. ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں اور اللہ نے کہا کہ خواجہ کے راستے پہ چلو. پھر مونم علیہ کون ہے؟ مونم علیہ انعام والے خواجہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خواجہ کو انعام والا مانتے کہ نہیں مانتے؟ دل سے بولو، خالی زبان سے نہ کوئی بولو. ہم بولتے ہیں تو لڑا رہی،
ہم بولتے ہیں تو کہہ رہے ہیں جھگڑا پیدا کر رہے ہیں، ہم بولتے ہیں کہتے ہیں سخت تقریر کر رہے ہیں، ہم بولے تو کہتے ہیں ان کے خلاف ان کے خلاف بول رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ من عادى لي وليا فقد آذنته في الحرب۔ اللہ کو بھی بولے، بہت سخت بول رہا، اللہ کو بھی بولیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لڑا رہا بول کے استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ تو کہہ رہا جو میرے ولی سے بغض رکھا میں اس سے لڑوں گا۔ اللہ ہو کر اپنے محبوب کے مخالف سے لڑ رہا ہے، اگر ہم بندے ہو کر ان کو جواب دیتے ہیں تو اللہ کی خوشی حاصل ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بولیے۔ یہی بات ہے جو ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 روزہ جلسے کرتے ہیں۔ بتاؤ کوئی کمیٹی، کوئی سوسائٹی، کوئی جماعت 6 روزہ جلسے کرتی ہے کیا؟ اور جلسے بھی کرتی ہے تو صرف خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ یہ خواجہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ خواجہ ہمارے کو ڈر و خوف میں نہیں رکھا، خواجہ نے ہمارے دلوں سے ڈر نکال کر اللہ کے ڈر کو قائم کیا۔ خواجہ نے ساری محبتوں کو نکال کر رسول کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرمائی اور ہم کو بتایا کہ جینا ہے تو سینہ تان کے جیو، توحید کا نعرے بلند کرو، رسول کے نعرے بلند کرو۔ خود خواجہ یا رسول اللہ کہتے تھے اور ہم کو بھی سکھایا کہ کھڑے رہ کے سلام پڑھو اور یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرو۔ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے کہ ہمارا ماحول کیسا ہوگا؟ ادھر بھی ادھر بھی، ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں، ادھر میلاد کے جلوس بھی نکال رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں۔ اس سے رحمت نہیں ملتی۔ خواجہ کا دامن مضبوطی سے تھام کے خواجہ کے مخالفین کا مقابلہ کرنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ آج تک 18 چینل کے نیوز اینکر کو جیل میں نہیں ڈال سکے۔ کہے کی لیڈری ہے، کہے کی مولویت ہے، کہے کی مشائخیت ہے، کہے کے درگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہو، نکلو۔ اقبال نے پہلے کہا تھا تم سے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رشوے شبیری۔ آ جاؤ، امام حسین کے قدموں کو پکڑنے وقت پکار رہا ہے۔ آ جاؤ، خواجہ ہندوستان میں آئے تو اپنے شوق کے لیے نہیں آئے، خواجہ ہندوستان میں آئے تو زراعت کرنے کے لیے نہیں آئے، خواجہ ہندوستان میں آئے تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے، خواجہ ہندوستان میں آئے شادیاں رچانے کے لیے نہیں آئے، خواجہ ہندوستان میں آئے تو اپنی بڑائی کے لیے نہیں آئے، خواجہ ہندوستان میں آئے تو اپنی حکومت جتانے کے لیے نہیں آئے، خواجہ ہندوستان میں آئے ہیں تو اسلام کو پھیلا کر بتوں سے چھڑا کر خدا سے ملانے کے لیے آئے، رسول کا دامن ہمارے ہاتھوں میں تھما کر یا رسول اللہ کے نعرے ہماری زبانوں پہ دے کر کھڑے رہ کے سلام پڑھنے کا سلیقہ عطا کرنے کے لیے آئے۔ آج خواجہ نے جن تعلیمات کو ہمیں عطا فرمائی اس کو شرک اور بدعت خرافات سے تعبیر کر رہے ہیں، تو ان دشمنان خواجہ سے ہم مقابلہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بولیے، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ بابا تقریراں کر لینا آسان ہے، میدان میں آ کے بات کرنا، مخالف کو جواب دینا بڑا مشکل پڑ جاتا۔ ذرا پیسے کی تھاپ آ گئی، ذرا جو ہے سکوں کی جھنکار آ گئی تو ایمان کے لالے بڑھ جاتے۔ مگر میرے خواجہ نے ہم کو یہ سکھایا ہے، نہ پیسہ نہ دولت، نہ امیر نہ شہنشاہ، نہ ایم پی نہ ایم ایل اے، نہ یہ کونسلر، نہ کوئی حکومت کا کارندہ، ہم کو تو صرف خواجہ کے خدموں کو دیکھنا ہے۔ کدھر سنیت کا نام لینا آسان ہے، سنی تقریراں کر لینا آسان ہے، لیکن غوث و خواجہ کے غلاموں کو جواب دینا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے غوث و خواجہ کے مخالفین کو جواب دینا اور امام جعفر صادق کے دشمنوں کو جواب دینا بڑا مشکل پڑ جاتا۔ اس لیے ہم کو بولے مولانا بہت سخت تقریر کرتے، یہ سخت ہے؟ انصاف سے بولو، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، حق بات بیان کی جا رہی ہے اور ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بولنے والے ہیں۔ ہاں، کمروں میں بیٹھ کے تقریر کرنے والے نہیں ہیں، میدانوں میں بھی کرتے، مسجد میں بھی کرتے، اور ہر جگہ سینہ پھلا کے خواجہ کی نظر کرم کے صدقے میں بولتے، للکارتے دشمنوں کو، آ ہمارے سے مقابلہ کر، ہم بتائیں گے کہ خواجہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تمہارے کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یہ ہے خواجہ کا وقار۔ خواجہ نے ہمیں ڈرپوک نہیں بنایا، آج جیسا لیڈر ہمارے کو ڈرپوک بنا رہے ہیں۔ ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں ہے۔ ارے خواجہ جب آئے تو کوئی ماحول نہیں تھا،
یہاں سارے کے سارے اسلام کے دشمن تھے. ابھی مولانا باقر صدیقی صاحب نے آپ کو اشارتاً بتا دیا کیسے انتظام ہوئے کہ خواجہ ہندوستان میں داخل نہ ہونے پائے. مگر خواجہ ہندوستان آئے کہ نہیں آئے ایسے ماحول میں؟ کیا ڈر رہے ہیں؟ خواجہ کا دامن تھامو. کدھر بات کر رہے ہیں تم لوگ؟ ہاں خواجہ کے مخالفین سے مل کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان میں اسلام پھیلائیں گے. کبھی بھی نہیں پھیلا سکتے. خواجہ کے غلام ہی اسلام پھیلا سکتے ہیں. اب انہیں جو یا خواجہ بولنا شرک بول رہا انہیں بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، جو میلاد منانا شرک بول رہا انہیں بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا. مسجدوں کا کیا حال بنا دیا یہ علماء نے. ہر مسجد میں ڈوغلے پر امامہ موجود ہو گئے. اب ہماری نماز قبول ہوتی؟ جو خواجہ کے دشمن ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز ہوتی؟ ہاں خواجہ تو خواجہ کی تو ایسی ایسے تھے. خواجہ نے فرمایا اے میرے مرشد میں آپ کے دونوں انگلیوں میں 18,000 عوالم دیکھ رہا ہوں. تو جب خواجہ کے مرشد ان کو 18,000 عوالم بتا دیے تو جب خواجہ کا یہ مقام ہے تو عثمان ہارونی کا کیا مقام ہوگا؟ غوث اعظم کا کیا مقام ہوگا؟ مولا علی کا کیا مقام ہوگا؟ رسول پاک کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہ جھوٹویا بول رہے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے. کہتے ارے سرکار کے صدقے میں اولیاء کو علم غیب ہے. اور حضور پہلو علامہ عبد القدیر صدیق حضرت علیہ رحمت رضوان تو فرمایا کہ سرکار کے صدقے میں ہم جیسوں کو بھی علم غیب ہے. اور آج انکار کریں کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے. اور خواجہ کی غیب دانی معلوم ہے آپ کو کیسی ہے؟ حضرت قطب الدین نے کاکی نے پکارا، آپ کو الزام لگایا گیا. ایک عورت آ کر شمس الدین التمش کے دربار میں کہنے لگی یہ جو حضرت خواجہ قطب الدین نے کاکی ہے نا یہ بزرگ بنے ہوئے پھرتے ہیں، اصل میں یہ ایسے ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، میں حاملہ ہو گئی ہوں، یہ پیٹ میں ان کا بچہ ہے. حضرت قطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہو گئے. یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ حیرت زدہ ہو گئے. نہ آپ نے کوئی دعا کی نہ کوئی مصلی بچھا کے نماز پڑھی، وہیں اپنے پیر کا تصور کیا خواجہ غریب نواز کا. 1 سیکنڈ میں دیکھا گیا کہ التمش کے دربار میں حضور خواجہ غریب نواز اجمیر سے آ گئے اور کہنے لگے قطب الدین کیا بات ہے؟ بولے حضور یہ عورت مجھ پر الزام لگا رہی ہے. خواجہ قطب الدین کاکی کا وہ مقام ہے. ارے وہ خواجہ قطب الدین کاکی بھی خود بتا سکتے تھے، انہوں بھی اس مقام پہ تھے، لیکن بتایا کہ میرے مرشد کا مقام کتنا بلند ہے. 1 سیکنڈ میں آئے، آپ نے اس عورت پر نظر ڈالی، اس کے شکم کو دیکھا، کہا ہے بچہ تو بول حق کیا ہے؟ پیٹ کے اندر سے آواز آئی حاملہ عورت کے، کہنے لگا بچہ یہ میری ماں جھوٹی ہے، الزام لگا رہی ہے. چند لوگ میرے ماں کو خرید کر یہ الزام کہنے کے لیے کہہ رہے ہیں. التمش خوش ہو گئے، خواجہ قطب الدین کاکی خوش ہو گئے اور بچے نے گواہی دے دی اور اس کو سزا دی گئی. دیکھا تو خواجہ غریب نواز پھر چلے گئے. جو خواجہ غریب نواز 1 سیکنڈ میں دلی میں رہے، 1 سیکنڈ میں اجمیر میں رہے، ہمارا اعتماد ہے وہ خواجہ ہمارے جلسے میں بھی تشریف لا سکتے ہیں. اور انہوں بول رہے ہیں کہ شرک ہے، بدعت ہے. تو ایسوں کے پیچھے بابو نماز ہوتی کیا؟ ایسوں کے سے تعلق رکھنا کیا؟ تو ہم کیا غلط بات بول رہے ہیں؟ یہ کوئی جو سختی کی بات ہے کیا؟ آپ لوگ بیدار ہو جاؤ. میں کافی تقریروں میں باتیں بتا چکا ہوں، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اٹھو اور ان بدعقیداؤں سے مقابلہ کرو، ہمارا ساتھ دو. دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ ہاں کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز کون ہے؟ حنفی ہے. اور آج ہمارے سروں پر اہل حدیث سوار ہو گئے اور اپنی مسجدوں میں ہمارے بزرگوں کو برا بول رہے ہیں اور ہم خاموش سن رہے ہیں. خواجہ غریب نواز امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کرنے والے حنفی ہیں، ان کے صدقے میں ہم بھی حنفی ہیں. خواجہ غریب نواز 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اب بول رہے یہ مولوی کٹارے 8 رکعت بھی ہو سکتے ہیں، وہ حدیثوں میں ہے، وہ فلاں ہے. ارے ہم تم کو نہیں دیکھتے، تمہاری کتابوں کو نہیں دیکھتے، ہم تو خواجہ کے طریقوں کو دیکھتے ہیں. ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقوں دیکھتے ہیں. خواجہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، خواجہ کھڑے رہ کے سلام پڑھتے تھے، خواجہ اپنے پیر و مرشد کا عرس کرتے تھے،
خواجہ فاتحہ دیتے تھے، خواجہ یا رسول اللہ کہتے تھے، خواجہ یا غوث کہتے تھے، خواجہ بزرگوں کی فاتحہ دیتے تھے۔ اس لیے ہندوستان میں جو اسلام پھیلا ہے وہ فاتحہ درود کا اسلام پھیلا ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی کام کرے گا، اور آج کل کے مولوی غٹارے، آج کل کے ڈغلے، آج کل کے یہ مشائخین جو خواجہ کے خلاف، اور خواجہ غریب نواز حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے تھے، مولا علی کو مانتے تھے، امام حسین کو مانتے تھے، تو کیسا مانتے تھے؟ شاہت حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست عزیز، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ یہ تو کمال کر دیا خواجہ نے امام حسین کی تعریف میں، کہ بنا لا الہ الا اللہ قرار دیا خواجہ نے۔ یہ خواجہ کی ذات گرامی ہے، آپ لوگ سمجھ جائیے۔ میں آپ کو بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ بھائی اہل سنت جماعت کے صحیح حقانیت کو پہچانیے، ادھر بھی ادھر بھی، ان سے بھی رشتہ داری، ان سے بھی رشتہ داری، ادھر بھی جانا، ان کی بھی دعوتوں میں جانا، ادھر بھی آنا، کیا بولتے تو ماحول ہے، ماحول ہے۔ ہم ماحول کو نہیں دیکھتے۔ خواجہ غریب نواز نے ماحول نہیں دیکھا، 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنایا، تو خواجہ نے کمپرومائز کیا؟ ہاں، جو تم بتوں کے جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، جو شرکیہ جلوسوں کا استقبال کر رہے ہیں، کیسا ماحول؟ خواجہ جب آئے تو یہاں کوئی نام لینے والا نہیں تھا اللہ رسول کا، سب مخالف تھے۔ سرکار غریب نواز نے ماحول نہیں دیکھا، 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے وابستہ کیا، کلمہ طیبہ پڑھایا، تو کیا سمجھ کے پڑھایا؟ کافر سمجھ کے پڑھایا، مسلمان سمجھ کے؟ کافر کو کافر تو سمجھانا، انہوں ایک شوشہ چھوڑ دیا، کافر کو کافر نہیں بولنا۔ اور غریب نواز کی درگاہ میں سب آتے، آ سکتے سب، لیکن عقیدہ غریب نواز کا چلتا ہے۔ یہ بھی سمجھو، آنے پہ پابندی نہیں ہے، جب آ جاتے ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے، جب ایمان والا ہوتا ہے تو فیض ملتا ہے۔ یہ باتیں ہم سے نہ کرو، ہم سے آگے کرو، عوام میں غلط فہمیاں میں پھیلاؤ۔ خواجہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے۔ خواجہ کی بات سن لیجئے، جب خواجہ سبزہ وار آئے، ایک علاقہ ہے، جب آپ سفر کرتے کرتے سبزہ وار آئے تو وہاں کا حاکم رافضی تھا۔ ہاں، یہ لوگ نہیں لکھتے کتابوں میں، یادگار محمد اس کا نام تھا، رافضی تھا۔ خواجہ نہ رافضیوں سے کمپرومائز کرے، نہ خواجہ غیر لوگوں سے کمپرومائز کرے، کسی فرقے سے کمپرومائز نہیں کرے۔ وہاں کا حاکم، سبزہ وار کا حاکم یادگار محمد رافضی تھا۔ اس کے باغ میں بیٹھ گئے خواجہ احمدن، اس کے حوض سے وضو کرا، نماز پڑھنے لگے۔ خادم آئے، بولے بھئی وہ ہمارا حاکم آنے والا ہے، آپ اپنی جگہ چھوڑو۔ خواجہ بولے آن دو، فقیر اتنی جگہ لے کے نماز پڑھا، جگہ بہت بڑی ہے کہیں ہے۔ وہ لوگ آ کے خالی نہ بچھانے لگے، مگر کسی میں دم نہیں تھا کہ خواجہ کو اٹھا سکے۔ خواجہ اسی طرح نماز پڑھتے رہے۔ یہ یادگار محمد حاکم ہے، سبزہ وار آیا، آ کے دیکھا خواجہ کو، تو انہیں بولا یہ کون ہے جو ہمارے باغ میں آ کے یہ نماز پڑھنے؟ کون تو بھی ہے؟ خواجہ سلام پھیر رہے تھے، ایسا سلام پھیرا، اس کو دیکھا، دیکھتے بے ہوش ہو کے گر گیا، تڑپ کے گر گیا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ خواجہ نے کہا لو پانی کے چھینٹے مارو اس پہ۔ پانی کے جب چھینٹے مارے تو ہوشیار ہوا، بیدار ہوا، آنکھ کھولی، قدموں پہ گر کے کہنے لگا حضور مجھے معاف کر دیجئے۔ خواجہ نے کہا معاف اس سیرت میں ملے گی تو رافضی سے سنی ہونا۔ اس کو سنی بنایا، وہ قدموں پہ گرا۔ خواجہ کو کئی لاکھوں روپے دینا چاہا، خواجہ نے کہا تم نے جن جن کو ستا کر یہ پیسے جمع کیے ان کو واپس کرو۔ خواجہ نے پورے جن جن پہ ظلم کر کے اس نے پیسے لیے تھے پوروں کو واپس کر دیا۔ یہ ہے خواجہ کا انصاف۔ کہا دے دو۔ اس کے بعد انہوں نے سب چھوڑ دیا، خواجہ کے قدموں کو پکڑا، خواجہ نے اس کو تربیت دی، اپنا مرید بنایا، خلافت عطا کی، پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ خواجہ نے کمپرومائز نہیں کیا، ہم سے بات کرو، معلومات نہیں ہے تو۔ ہاں،
चुप आप लोगों को भटका रहे हैं। दरगाह में सब आते हैं, सबसे मिलके जुल के रहना, सबसे नहीं मिलते। जो अल्लाह का मानने वाला है उससे मिलते हैं, जो रसूल का चाहने वाला है उससे मिलते हैं, जो या ख्वाजा कहता है उससे मिलते हैं, जो या गौस कहता है उससे मिलते हैं, जो झंडा उठाता है उससे मिलते हैं, जो मीलाद का जुलूस निकालता है उससे मिलते हैं, और जो खड़े रह के सलाम पढ़ता है उससे मिलते हैं, जो 20 रकात तरावी पढ़ता है उससे मिलते हैं। उससे जब इत्तेहाद होगा तो हिंदुस्तान में हमारी चलेगी। ख्वाजा के अकीदों के खिलाफ, ख्वाजा के अकीदों के खिलाफ अगर काम करेंगे तो देख लो 70 साल से क्या हो रहा है। ये लीडर अपने घर भर रहे हैं, आपके तो किसी काम के नहीं है। एक बच्ची को गुंडे मारे, पैसे दे रहे, पैसे दे रहे, अच्छा है बच्ची का मालिक करोड़पति बन गए उन्हें। मगर मैं ये कह रहा हूं कि वो बच्ची ने सबक दे दिया मर्दों को, ख्वाजा के गुलामों आगे आओ। एक बच्ची अगर अल्लाह अकबर का नारा मानती है तो सारी दुनिया दहल जाती है। अगर इतने ख्वाजा के मानने वाले या अल्लाह अकबर का नारा या रसूलुल्लाह का नारा निकलेंगे तो फिर हिंदुस्तान का क्या हशर होगा? समझे नहीं समझे आप? तो फिर आप लोग आप पीछे क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं मौलाना वो सख्त तकरीर करते, मौलाना लड़ा रही, मैं लड़ा रहा हूं। इंसाफ से बोलो, दिल से बोलो, ये लड़ाई नहीं है, ख्वाजा की गुलामी का दम भरो कह रहे हैं। और ख्वाजा की गुलामी क्या है ये बैनुल सरकार से पूछो, तुम हम क्या बताएंगे। हुजूर बैनु फरमाते हैं ख्वाजा की गुलामी का क्या होता है, दिलों पर अहले दिल के बादशाही मेरे ख्वाजा की। आरिफों कामिलों के दिलों पर भी ख्वाजा गरीब नवाज की हुकूमत है। और इसलिए हम तो कहते हैं यह हिंदुस्तान किसकी बाप की जागीर नहीं है, यह हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा हैं। हम किसी की हुकूमत को नहीं मानते, हम मानते हैं तो ख्वाजा की हुकूमत को मानते हैं। ख्वाजा का हिंदुस्तान है। ये किसका हिंदुस्तान है? ये किसका हिंदुस्तान है? ख्वाजा का हिंदुस्तान है। दम से बोलो, अकड़ के बोलो। हमारी खुशनसीबी है, हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया क्योंकि हिंदुस्तान ख्वाजा का हिंदुस्तान है। हम क्या डरते भाई, किसको डरा रहे? ख्वाजा ने सब रास्ते बता दिए हमारे को, तुम ही ख्वाजा के रास्ते को भूल के इनकी उनकी खुशामद कर रहे हैं, जाके इनसे मिल रहे उनसे मिल रहे। कभी कुछ फतेह ने नसीब हो रही है, ख्वाजा की गुलाम अकेला निकल जाएगा तो सारी दुनिया पे छा जाएगा। ख्वाजा की गुलामी का दम भरो। इसलिए तो बैरून सरकार ने फरमाया, अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी जैसे आलिम फाजिल ने फरमाया, दिलों पर अहले दिल के बादशाही मेरे ख्वाजा की, मुरादे बादशाह है गदाई मेरे ख्वाजा की। बड़े बड़े बादशाहों की आरजू यह है कि ख्वाजा की गदाई करें, गुलामी करें। और क्या बड़ी बात कही, जनाबे खिद्र अपनी राह ले, हम छोड़ दे हमको। खिदर अलैहिस्सलाम अपना काम करो, आप हमारे को छोड़ दो। ये कौन कह सकता है? ये बैरुलूमी कर सकते हैं। दूसरों का बोलना अरे वो खिदर अलैहिस्सलाम है, वो है। जनाबे खिदर अपनी राह ले, बस छोड़ दे मुझको। वली की बात वली से पूछो आप। ये नकल मार के मुफ्तियां बनने वाले क्या बयान करेंगे? ये आलिमा बनने वाले क्या बयान करेंगे? लीडरों की चमचागिरी करने वाले उलमा क्या बयान करेंगे? बैरून अल्लामा अब्दुल कदीर सिद्दीकी से पूछो ख्वाजा का मुकाम क्या है। न जनाबे खिदर अपनी राह ले, बस छोड़ दे मुझको, मुझे काफी है हर जा रहनुमाई मेरे ख्वाजा की। बात ऐसी समझो भाई, हमको बुजुर्गों ने अकीदा सिखाया, बैरुल उलूम की क्या जाते गिरामी है। ख्वाजा के आस्थाने में अपना नजराने अकीदत कैसे पेश करें? ये सर हाजिर, ये तन हाजिर, ये सर हाजिर, ये दिल हाजिर, ये जा हाजिर, नहीं कुछ और, हसरत रूनुमाई मेरे ख्वाजा की। ऐसा कुर्बान होना तो फतेह मिलती। डंका बजता जैसा बैरुल का डंका बज रहा है। हाँ, ख्वाजा की ऐसी गुलामी करना, सब ख्वाजा के कदमों पे कुर्बान करने से अल्लाह तबारक व तआला विलायत कर जज़े अता फरमाता है। इसलिए हजरत शाह अब्दुल मोहद्दिस से जैसे कामिल वली, कामिल सूफी, कामिल आलिम, मौलवी अव्वल हिंदुस्तान के जब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे पहुंचे तो क्या कहा? कहा कि है ख्वाजा, मैं अपना इल्म और तकवा दरवाजे पे छोड़कर आ गया हूं। इतना बड़ा आलिम, आज जितनी भी हदीस की सनद मिलती है
وہ شاہ عبدالحق مہدی سے دہلی پر جا کے منتہا ہوتی ہے. ایسا بڑا مولوی میں اول ہندوستان کا جو سرکار کے اشارے سے ہندوستان میں تشریف لائے ہیں، ایسے بڑے عالم کہہ رہے ہیں حضور خواجہ غریب نواز میں اپنا علم چھوڑ کر آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے در پر بھکاری بن کر آیا ہوں. تو اس لیے بارون نے کہا دلوں پر اہل دل کے بادشاہی میرے خواجہ کی. جناب خضر اپنی راہ لیں، بس چھوڑ دیں مجھ کو، مجھے کافی ہے ہر جا رہنمائی میرے خواجہ کی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ بھائی میں آپ تمام حضرات کو خواجہ کا دیوانہ سمجھتا ہوں. میں تو خواجہ کی دیوانی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خواجہ کے دیوانے ہیں. جب خواجہ کے دیوانے ہیں تو باطل فرقوں سے دوستانہ نہ کر کے. ہاں، اور یہ سمجھ جائیے اب کسی ظالم سے ہم ڈرتے نہیں. اب کسی ظالم سے ہم ڈرتے نہیں. ہند پر خواجہ کا قبضہ ہو گیا. ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال ہے؟ ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیری کا. اب یہ علماء لیڈر آپ کو ڈرائیں گے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ کے دیوانے ایک جگہ جمع ہوں گے تو ساری دنیا کو ہلا سکیں گے. خواجہ نے خود بتا دیا ہے. واقعات آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خواجہ کے نظر کرم کے ملتجی رہیے. خواجہ کے جب آستانے پہ جا رہے ہیں تو قاضغاں کا پیغام بھی پھیلائیے. خواجہ کے دشمنوں سے مت ملو بھائی، مت ملو. آپ ایک دشمن اینکر کو نہ لیڈر، نہ علماء، نہ خواجہ کے خادمان، نہ دیوان، نہ درگاہ والے ایک معاملی اینکر کو جیل نہ بھیج سکے. یہ تمہاری طاقت ہے. کیا ہم کو ڈراتے ہیں؟ آپ ہم متحد ہوں گے. اب یہاں سے کام کرنا ہے. آپ تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں سے خالی یہاں نہ کو بولو، دل سے ساتھ دو. تیار ہے کہ نہیں ہے؟ خالی آستانہ جا کے چوم لے کر آئے تو اس کی لاج رکھو. جب یا خواجہ کہہ رہے تو اس کی لاج رکھو. جب فاتحہ دلائیں تو یاد رکھو ہم دشمنان خواجہ کا مقابلہ کریں گے. اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. ہم ہی دے سکتے ہیں. یہ وہابیوں سے مل کے اتحاد کر کے بولنا کہ ہم مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ اپنی خدمت کر لے رہے ہیں. ان لیڈروں کے گھراں بھرے ہوئے ہیں. دیکھ لو جا کے لیڈروں کا حال. انہوں آج تک 70 سال سے کیا کرے؟ ایک خواجہ کے دشمن کو، ایک خواجہ کے گستاخ کو نہیں پہنچا سکے جیل. آج بھی 18 چینل پر نیوز میں انہیں بکواس کرا جا رہا ہے. کیا شرم کی بات ہے؟ خواجہ کے دیوانے اٹھو، خواجہ کے مستانے اٹھو، خواجہ کے غلاموں اٹھو، کام کرو. آپ ہمارا ساتھ دو. ہم نے اخباروں میں بھیجا. ارے بھائی قوت پیدا کرو. آپ خواجہ کا نام لے کے اٹھو. انشاءاللہ سارے دشمنوں کو ہم جواب دے سکیں گے. سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کی شان میں گستاخی، ہم خاموش بیٹھے ہیں. اہل بیت کی شان میں گستاخی، ہم خاموش بیٹھے ہیں. اولیاء کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں. اہل سنت جماعت کے خلاف بولا جا رہا ہے. اہل حدیث چھاتے جا رہے ہیں، وہابی چھاتے جا رہے ہیں، نجدی چھاتے جا رہے ہیں، سعودی چھاتے جا رہے ہیں، یہودی چھاتے جا رہے ہیں، نصرانی چھاتے جا رہے ہیں. ہم خاموش بیٹھے ہیں. اب خاموش بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. خواجہ کا نام لے کر اٹھو اور ان تمام لوگوں سے مقابلہ کرنے کا عزم کرو. خواجہ خود ہمیں کامیابی دلائیں گے. اس لیے جناب خضر اپنی راہ لیں، بس چھوڑ دیں مجھ کو، مجھے کافی ہے ہر جا رہنمائی میرے خواجہ کی. خواجہ کی رہنمائی حاصل کیجئے، جب آپ کو کامیابی ملے گی. اس لیے میں خواجہ سے یہی التجا کروں گا، اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الولی، اے شہنشاہ ولایت خواجہ ہند الودی، ایک نگاہ گاہے گاہے استو پھیلے پنجتن. ہمارا معروضہ یہی ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کے صدقے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سید فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ علیہ السلام کے صدقے میں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں ہم غریبوں پر بھی نگاہ کرم فرمائیے. ہم کو بھی ہمتیں عطا فرمائیے، ہم کو بھی جرأتیں عطا فرمائیے، تاکہ ہم باطل فرقوں کا مقابلہ کر کے ان کا منہ کالا کر سکے. اور حیدرآباد سے یہ مسجدوں میں جو باطل فرقے دوغلے علماء کی تائید سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو مسجدوں سے نکال سکیں. آپ کا عزم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا ارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی چلے بات تو خواجہ اور غوث کی بات چلے. امام جعفر صادق کے کنڈے کرو،
خواجہ امام جعفر صادق کی اولاد ہیں، اس لیے یہ کنڈوں کے مخالفوں کا جواب دو۔ دیکھو کنڈے کرنے سے کیسی رحمتیں آتی ہے، جب سے تم نے کنڈے کھول لیے تمہارے کنڈے پھٹ گئے۔ آج آ جاؤ اولیاء اللہ کے دامن کو تھامنے کے لیے۔ اللہ کا بھی منشا یہی ہے، اللہ نے کہا کہ انعام والوں کے راستے پہ چلو، بس ہمارے کو انہی کے راستے پر چلنا ہے، خواجہ کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ خواجہ کون ہے، خواجہ کی ذات کیا ہے، بیرون میں نے بتا دیا۔ امید نا امیداں چارے بے چارگاں خواجہ، نوائے بے نواہ ہے گدائی میرے خواجہ کی۔ کمی کس چیز کی مجھ کو، مجھے کس بات کا کھٹکا، خدا بھی میرے خواجہ کا، خدا ہی میرے خواجہ کی۔ بحر العلوم سرکار نے یہ رستہ بتا دیا، اب ہم کو بحر العلوم عبد القادر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے راستے پر چل کے بتانا ہے کہ خواجہ کی غلامی سے ہی ہمیں عزت ملے گی، خواجہ کے نظر کرم سے ہی فتح ملے گی۔ تو ہم کو اور آپ کو خواجہ کا دامن تھامنا ہے، خواجہ کے آستانے پر حاضری دینا ہے۔ من بدامانے معین الدین حسن دستے زدم، ہادی من، خضر من، مہدی من، مولا من۔ ارے میرے ہاتھوں میں خواجہ غریب نواز کا دامن ہے، مجھے کیا بات ہے، خواجہ رہنما بھی ہے، خضر بھی ہے، خواجہ ہادی بھی ہے، خواجہ میرے مولا بھی ہے، اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ اٹھیے اور ہمارے پروگراموں میں شامل رہیے۔ آئندہ اتوار کو آپ بڑی تعداد میں تشریف لائیے۔ ہمارے صدیق گلشن میں آج 11 رجب المرجب ہے، تو آج صدیق گلشن میں حضرت پروفیسر حسن محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضور بینو علامہ عبد القادر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں اور بہت بڑے قابل ترین شخصیت تھے، حضور بینو ان کے فرزند بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، ان کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ اور 14-15 رجب کو چہارشنبہ جمعرات کو حضور بحر العلوم کے صاحبزادے خلیفہ سجادہ نشین پنجم حضرت مولانا محمد غوث محی الدین صدیقی قادری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک چہارشنبے اور جمعرات کو صدیق گلشن میں منایا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے صدیق گلشن میں تشریف لانے کی خواہش کی جاتی ہے۔ ان عرس کے تقاریب میں شرکت فرمائیے اور صدیق گلشن میں جا کر حضور بحر العلوم کا فائدہ حاصل کیجیے۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ۔ سلام علیکہ، یا رسول
سلام علیہ خواجہ خواجہ آپ بتائے رسول حبیب خدا فقر کون و مکان سلام علیہ خواجہ خواجہ سلام علیہ ہندوستان ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کسان سلام علیہ خواجہ خواجہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کسان سلام علیہ خواجہ خواجہ ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم کرم ہونی سے بے کساں سلام علیہ تقبل منا الدعاء لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا أفرغ لنا الصبر والصدق اللهم وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم القيامة لي خمسة نفسي في هذا اليوم أحتمع المصطفى والمصطفى ارحم يا سادات في خدمة سيدتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا الزهراء اللهم اغفر لنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة برحمتك الصراط المستقيم ربي زدني علما وهدى بالصالحين يا الله يا رب يا رب يا ستار يا غفار يا كريم يا الله تو اپنے کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور صاحب سب نے گرو پر سے پاک کے سب نے گرو کا نام دی اللہ سب کو جو بیان کیا آپ کو فرض یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما ہمارے جامع جامع گناہ معاف فرما ہمارے مشکلہ زیادہ گناہ ہم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے رشتوں کی شادیوں کو برکت عطا فرما ہماری عمر درازوں کو برکت عطا فرما ہمیں صحت و خوشی عطا فرما ہم کو آنے والی برائیاں آفات آنے سے ان کے بعد دشمنوں کے شر سے محفوظ مخالفین کے شر سے محفوظ منافقین کے شر سے محفوظ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے یا اللہ ہم کو توفیق عطا سے بچائے دو در کی آنکھ کو بچائے میزان کو خدا چاہتے ہیں خدا دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہماری کو پریشانی کی طرح سے آئے یا اللہ تیرے حبیب پاک کے خطوں میں خواجہ غریب پاک سرکار کے طرف سے ہم سب کو پہلے پاک کے جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہاں ہم مسلمان پریشانی فرمائے مسلمانوں کی جان و مال عزت اور آبرو کی اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت کا بول بالا کر دے ہمیں جس دین کا مسلط عطا فرما
जो बेरोजगार को अच्छा रोजगार करवाइए, जो परेशान वाले को परेशानी दूर करवाइए, जिनके कारोबार करने का आवत चलाइए, जो लड़के पढ़ रहे हैं कामयाबी अता फरमाइए और कामयाब हो जाकर अच्छी नौकरी अता फरमाइए। अल्लाह जिन लड़कियों की शादी में बच्चे की शादी करवाइए, जो परेशान वाले को परेशानी दूर फरमाइए, हमारे घरों में खैर और बरकत नाज़िल फरमाइए। या अल्लाह हमको शरीयत का पाबंद बना दे, नमाजों का पाबंद बना दे, या अल्लाह दीन का पाबंद बना दे, हमारे सिर को उसके पाक का मदीना बना दे। सहाबा कराम फातिहा देने वाला ज़्यादा जाने वाला, या अल्लाह बदअकीदा मुस्ताक़ों की सोबत से हमारी हिफाज़त फरमा, बदअकीदा मुस्ताक़ों के मुक़ाबले में हमको कामयाबी अता फरमा, बदअकीदा मुस्ताक़ों को जवाब देने का हक़ अता फरमा, हम सब पर रहम फरमा, कुल हिम्मत कदीम बंदी से इल्तिमास को कामयाबी अता फरमा, उसको तरक्की अता फरमा, हम सब पर रहम फरमा। आइंदा साल इससे भी धूम से जलसा करने की हमें मौका और नसीब अता फरमा, हम पर रहम फरमा, करम फरमा, हम सबको अपनी पनाह में ले ले। سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نماز ظہر کے بعد آپ تبرک ہے، تبرک سے نماز ظہر پڑھیں گے.